صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ ہے، جو سب سے بڑی سورت ہے قرآن پاک کی، جس کی 286 آیات ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور تقریباً تھوڑی تھوڑی کر کے مکی دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی رہی ہے۔ 10 سالوں میں نازل ہوئی ہے سورہ مبارکہ، اور تقریباً ارکان اسلام اس کے اندر موجود ہیں، سب سے زیادہ احکامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کی خاص فضیلتوں کو ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جو صورتیں خاص طور پر سفارش کے لیے آئیں گی، ان میں سے یہ سورہ مبارکہ بھی ہوگی۔ سورۃ البقرہ یہ سفارش کے لیے آئے گی، بادلوں کی صورت میں، پرندوں کی صورت میں، اور آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے اور عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور جھگڑا کرے گی اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ پھر اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ القرآن، اقرأ سورۃ البقرہ، قرآن پاک کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ کا خاص طور پر ذکر کیا، اور پھر اس کی خاص 3 فضیلتوں کا ذکر کیا سورۃ البقرہ کی۔ اگر کوئی 286 آیات روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ان میں سے کچھ آیات کو مقرر کر لے تاکہ اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے۔ 286 آیات کو روزانہ پڑھنا آسان نہیں ہے، تقریباً 250 پارے بنتے ہیں، تو کچھ حصے کو پڑھ لے گا تو پھر بھی انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جن 3 فضیلتوں کا ذکر ہے اس میں۔ فرمایا اقرأ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، من اخذها برکہ، جس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب یہاں پر پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہاں پر پکڑنے کا نام ہے۔ پکڑنا، حفاظت کرنا، مطلب اس کا یہ تکرار کے ساتھ بار بار اس کو پڑھتے رہنا۔ سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ روزانہ پڑھنا، نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لینا، اسی طریقے سے آخری آیات کو پڑھ لینا۔ فرمایا جس نے اس کو پکڑ لیا برکہ، اس کو برکت حاصل ہو جائے گی۔ اور حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ برکت ہوگی کس چیز میں، مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، کاروبار کے اندر برکت ہوگی، جس کا مفہوم یہ ہے اے پڑھنے والے اس کو پڑھ کے دیکھ لے، پڑھنا تو شروع کر دے، تیرے ہر کام کے اندر برکت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے، مال کے اندر بھی، رزق کے اندر بھی، اولاد کے اندر بھی، گھر بار کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی آسانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویسے تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس کا تجربہ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بات ایسی ہے کہ ہو چکی ہے، اس کا تجربہ کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن آپ کر کے دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ فرمایا جس نے اس کو پڑھنا شروع کیا برکہ، اس کو برکت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ومن ترکھا حسرہ، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کو حسرت ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ کوئی خزانہ جا رہا ہو اور کہا جائے کہ بھی لے لو اس سے، آدمی سویا پڑا رہے، نہ لے اس خزانے سے، جب اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ حسرت ہوگی نا، ندامت ہوگی اس کو، وہ فری میں ایک چیز مل رہی تھی میں نے نہیں لی۔ فرمایا اسی طریقے سے اس شخص کو دنیا اور آخرت کے اندر حسرت، ندامت، شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا، جس کے پاس اس عظیم صورت جو موجود تھی اس کی تلاوت کر کے اس نے برکت حاصل نہیں کی، رحمت حاصل نہیں کی، رزق حاصل نہیں کیا، اپنے معاملات کی آسانی حاصل نہیں کی، اس کو حسرت، ندامت ہی محسوس ہوگی۔
ولا یستطیعها البطلہ، اور فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے قریب جادو نہیں آ سکے گا. جو اس کو پڑھے گا جادوگر کا جادو استطاعت نہیں رکھے گا کہ اس کو نقصان پہنچا دے. تو 3 فضائل کو ذکر کیا. اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھا جائے 40 ایاماً 40 دن تک، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. شیاطین کا پھر وہاں پر کوئی کام نہیں رہ جاتا. ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے محترم عزیز بھائیو سب سے بڑا تعویذ گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کو پڑھیں. اس کے اندر جامع ترین احکامات موجود ہیں، ارکان اسلام اس کے اندر موجود ہیں، توحید اس کے اندر موجود ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، توحید کا انبار ہے اس کے اندر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قیام کا ذکر ہے. وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر ہے. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، با جماعت نماز کی ادائیگی کا ذکر اس کے اندر ہے. روزے کی فرضیت کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اس سورہ مبارکہ میں ہے. حج کی ادائیگی کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے. الحج اشہر معلومات، حرمت والے مہینوں کا ذکر اس کے اندر ہے. اور ایک بڑا خاص حکم قتال کی فرضیت بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. اور ساتھ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ہم بھاگتے رہتے ہیں چیزوں کی طرف، دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں اس کے لیے، دعا بھی کر سکتا ہے انسان جس کو چاہتا ہے، لیکن فرمایا عسا، ہو سکتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. عظیم اصول بیان کر دیا. ایک چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے آپ ایک چیز کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہیں. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، عظیم ترین اصول بیان کیا ہے سورہ مبارکہ میں. اللہ اتنا اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھائی چھوڑ دیں، دعا کریں، آپ پاگل نہ ہو جائیں اس کے پیچھے، پاگل پن کا شکار نہ ہو جائیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن اس چیز میں تمہارے لیے خیر ہے، برکت ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تجارت کے اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں بیان کیا. لکھ لیا کریں، لکھ لیا کریں. اور سب سے بڑی آیت اسی کے بارے میں، تداین، آیت تداین. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، لکھ لیا کریں. ہمارا جی آپس میں بڑا پیار محبت ہے، کوئی بات نہیں، اس کو لکھیں، ریٹن میں لے کر آئیں. ہو سکتا ہے کسی کی موت واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی بھول جائے، غلط فہمی کا شکار ہو جائیں. عظیم ترین حکم دیا. اور اللہ مالک الملک نے کاروباری لحاظ سے سب سے قبیح ترین لین دین، اس کی حرمت کو بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر ہی بیان کیا ہے. اور مفسرین کہتے ہیں سب سے سخت احکامات ہیں اس کے، سب سے سخت آیات ہیں وہ والی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سود سے پیچھے ہٹ جاؤ، سود کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. آج سود میں پھنسے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں سود کے اوپر. یہ بھی جائز ہے، اس طرف سے بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ فلاں ہے. یہاں تک کہ سود کے غبار سے کوئی شخص بچا نہیں ہوا. کوئی شخص یہ کہے میں سود کے غبار سے بھی بچا ہوں، ممکن نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر چھوڑ دو گے تمہارے مالوں کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی. اور اسی سورہ مبارکہ میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیت بھی اسی سورہ مبارکہ میں. قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے، ترتیب کے لحاظ سے نہیں، نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے
وہ بھی سورہ البقرہ میں ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ جو آیت ہے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3 دن پہلے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے، اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم وہ پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، ترمذی میں روایت ہے، اور وہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کچھ آیات قرآن پاک کی وہ اسم اعظم ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے، اور ایک آیت جو ہے وہ آل عمران کی ابتدائی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت، اور سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے وہ بھی اسم اعظم ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، یہ آیت بھی اسم اعظم ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اسم اعظم کون سی آیت ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور آیت الکرسی اس سورہ مبارکہ میں سب سے عظیم آیت اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ، اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور اس کی آخری 2 آیات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دونوں نور ہیں، نور جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو فرشتہ لے کر آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، جو دروازہ کھولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، جو رات کو پڑھ لے گا ساری رات کے لیے وہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔